ایک اور سوال ہے، سوال بڑا اہم ہے، سوال بڑا ضروری ہے اور سوال کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی ہے۔ پوچھتا ہے کہ کیا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ جواب اس کی توقع کے بالکل اس کی مرضی کے عین مطابق تھا، اس لیے تھوڑا خوش ہو گیا اور حیرت بھی اس کو ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہتا ہے اس لیے پوچھتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً جو 6 تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں مشغول تھے، جنازہ میں مشغول تھے، اور یہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کام میں مشغول تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر وہ پیار، وہ محبت، وہ الفت نہیں تھی، یہ خلافت کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا قانون ہے، چلیے ٹھیک ہے، آپ ہی کی بات کو مانتے ہیں کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرے وہ خلوص نہیں ہے، اس کے اندر پیار نہیں ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے، اس کے اندر وہ کسی اور چکر میں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہی کی بات کو لیتے ہیں، آپ ہی کا قانون ہے۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات نے جنازہ میں شرکت کی تھی؟ کہتا ہے ہاں کی تھی۔ کہتا ہے وہ تو جنازہ میں تھے، یہ کہاں تھے؟ تو میں نے کہا جہاں پر یہ تھے وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات بھی موجود تھی۔ کہتا ہے وہ تو جنازہ میں تھے۔ تو میں نے کہا یہ بھی جنازہ میں تھے۔ کہتا ہے انہوں نے تو پڑھا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ کہتا ہے کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا بات کو پہلے جو تمہارے اندر کی بات ہے وہ بولو، اس کے بعد بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ لوگ مخلص نہیں تھے دین کے ساتھ، اس لیے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے میں اپنی بات کو کرتا ہوں کہ یہ وہاں پر موجود تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کی بات ہوئی تو آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح غسل دیا جائے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات نے کہا کہ انبیاء کو ان کے کپڑوں میں غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مشورہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں پہ کیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے یہ فرمایا کہ انبیاء کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات آگے چلتی ہے کہ قبر کس طرح کی بنائی جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے لیے لاحد ہے اور غیروں کے لیے قبر ہے۔ اس کے بعد جب خلافت کی باری آئی کہ خلیفہ کون ہوگا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے یہ فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ سارے کے سارے اصحاب وہیں پر تھے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات تھی، جہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات تھی، جہاں عمار بن یاسر اور حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیاں، یہ سارے ایک جگہ پر موجود تھے، یہ اکٹھے تھے۔ کہتے اچھا ایک بات اور بتاؤ کہ اگر یہ وہاں پر تھے تو انہوں نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ جو جنازہ نہ پڑھے اس کا مطلب یہ ہے تمہارا قانون ہے، میرا نہیں ہے۔ جو جنازہ نہ پڑھے وہ مخلص نہیں ہے، وہ کسی اور کام کے لیے ساتھ میں شامل تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات نے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ جنازہ پڑھا تھا؟ کہتا پڑھا ہے۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دیتے جانا، اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ان ہستیوں نے پڑھا ہے تو پڑھایا کس نے تھا؟
اب یہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، کہ یہ کس طرح کی بات ہے؟ میں نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھایا کس نے تھا؟ اگر انہوں نے پڑھا ہے تو یہ جواب مجھے چاہیے، آپ سے بھی چاہیے، جو سن رہے ہیں ان سے بھی چاہیے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پھسلاتا ہے انسان، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا۔ اگر ان ہستیوں نے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنازہ نہیں پڑھا تو حضرت علی نے بھی نہیں پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تمہارا قانون وہ میرا نہیں ہے، تمہارا قانون ہے، میں تو اس طرف جاؤں گا ہی نہیں، مجھے تو ادب ہے، احترام ہے، میں یہ کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ ہوا کیا تھا کہ حجرہ مبارک کے اندر صحابہ آتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے، صحابہ آتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کا جنازہ نہ کسی نے پڑھایا ہے اور نہ کسی نے پڑھا ہے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہو تو ضرور دیجئے گا، لیکن یہیں سے پھسلایا جاتا ہے۔ بات کو ذہن میں کیجئے تاکہ شیطان آپ پر حملہ نہ کرے، اٹیک نہ کرے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔